یہ دنیا مکافات عمل ہے، کچھ کو جلدی کی تو کچھ کو دیر سے، لیکن ہر کسی کو اپنے کیے کی سزا تو بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اگر کوئی اس دنیا میں اپنے کیے کی سزا حاصل نہ کر سکے تو روز محشر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن میری یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنی آخرت بھلا کر اپنے ہاتھوں ہی اپنی جنت کو تباہ کیا ہے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ میرے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ پردیس کا تھا۔ لڑکا نہ صرف امریکہ میں نوکری کرتا تھا بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی پردیس بلا چکا تھا۔ ان سب کو وہاں گرین کارڈ مل گیا تھا، نیشنلٹی تھی، اور اب وہ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے اسے بھی امریکہ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ رشتہ میری خالہ کے جاننے والوں میں سے تھا، اسی لیے انہوں نے لڑکے کی گارنٹی لی تھی، اور اب اماں ابا کو اس رشتے پر ہرگز بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اماں تو بڑی خوش تھے کہ میری اکلوتی بیٹی شادی ہو کر امریکہ جائے گی، جبکہ میں نے رو رو کر اپنا حشر برا کر لیا تھا۔ میں تو اماں کو چھوڑ کے کسی رشتہ دار کے گھر تک نہیں جاتی تھی، امریکہ جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کیا کہ میری شادی ہرگز بھی اتنی دور نہ کرے۔ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، میں بھی بڑی بہن تھی، اس لیے میں اماں کے زیادہ قریب تھی، مگر اماں نے مجھے سمجھایا کہ شادی کے بعد بیٹی کا الگ گھر ہوتا ہے، اور وہ جہاں ہو نا پردیس میں اسے اپنا ہی گھر نبھانا ہوتا ہے، اسی لیے تم اس بات پر پریشان نہ ہو۔ ویسے بھی آج کل تو موبائل فون موجود ہیں، تم ایک بار کال کرے گی تو ہماری خبر خیر خیریت تمہیں مل جائے گی۔ پہلے زمانے میں تو خطوں کا تبادلہ ہوتا تھا، تب بھی لوگ اپنی بیٹیوں کو پردیس بھیجتے تھے۔ اب تو موبائل فون نے ساری دوریاں ختم کر دی ہیں۔ اماں مجھے بہت محبت سے سمجھانے میں مصروف تھی، اور میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ چھوٹے دونوں بھائیوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ باجی پردیس جاؤ گی تو تمہاری زندگی بن جائے گی، ہمیں بھی بلا لینا، ہم بھی وہیں نوکری کر لیں گے، بھائیوں کے مستقبل کی خاطر ہی چلی جاؤ۔ چھوٹے بھائی نے مذاق سے بات کی تھی، اور پھر ان سب نے مل کر مجھے اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ شادی سے 1 مہینہ پہلے میرے شوہر رضوان وطن واپس لوٹے تھے، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی تھے۔ انہوں نے وقتی طور پر کرائے کا گھر لیا تھا اور خوب دھوم دھام کے ساتھ شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ جب میرے رضوان سے ملی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ماں باپ نے واقعی میرے لیے ایک اچھے لڑکے کی تلاش کی ہے۔ وہ بہت ہی سلجھے ہوئے اور سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی انگریزی بڑی شائستہ تھی، لیکن میرے ساتھ وہ اردو میں بات کرتے تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے مجھے پہلی ملاقات میں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ اگر لائف پارٹنر ایسا ہو تو زندگی واقعی آسان ہو جائے گی۔ میں نے بھی BA کیا تھا، اس لیے میں بھی کافی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ شادی کی ہر چیز رضوان نے اپنی پسند سے خریدی تھی، اور میں دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا تو خاندان بھر میں چرچا ہو گیا کہ زینت کو دیکھو کیا نصیب پائے ہیں، شادی ہو کر امریکہ جائے گی، جبکہ یہ بات کہیں نہ کہیں مجھے اب بھی پریشان کر رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے اتنی دور کیسے رہوں گی۔ خیر میری شادی ہوئی، میں رخصت ہو کر رضوان کے گھر پہنچی، اور ان کی محبت میں پوری طرح میری زندگی نے ایک نیا رخ لے لیا۔ رضوان کے والدین بھی بہت ہی محبت کرنے والے اور اچھے لوگ تھے۔ شادی کے بعد وہ 1 مہینے تک میرے ساتھ رہے، پھر رضوان نے مجھے میرے گھر چھوڑا اور کاغذی کارروائی کے لیے سارے ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہوئے خود اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ مجھے بلوانے کے لیے انہیں کچھ مہینے درکار تھے، اور یہ کچھ مہینے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور کیسے رہوں گی، اور اب شادی کے بعد مجھے رضوان کے بغیر رہنا ناممکن لگ رہا تھا۔ 3 مہینے گزرے اور سارا پروسیس مکمل ہو گیا، اور پھر رضوان نے مجھے امریکہ بلانے کے لیے میرے ٹکٹ تک بھجوا دیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ سے دور ہو رہی ہوں، نہ جانے میں واپس کب آؤں گی۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے تسلی دی تھی کہ 2 سال کے اندر اندر وہ پہلے ایک بھائی کی شادی کریں گی اور پھر دوسرے کی، اور اس طرح گھر میں دوبارہ سے 2 بیٹیاں آ جائیں گی۔ اماں کو پورا یقین تھا کہ میں رضوان کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، اور پھر میرے گھر والوں نے مجھے ایئرپورٹ پر رخصت کیا، اور میں رضوان کے پاس امریکہ پہنچ گئی۔
ایک بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد مجھے میرا ہم سفر نظر آیا تھا، جس کے گلے لگ کر میری ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ رضوان اور اس کے ماں باپ نے مجھے کھلے دل سے اپنایا تھا۔ رضوان نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دے رکھی تھی اور گھرداری کی بھی۔ انہیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے پاس موبائل فون تھا، میں جب چاہتی اپنی ماں کو فون لگا لیتی۔ اپنی ماں کی آواز سن کر میرے دل کو قرار آ جاتا۔ پھر دن گزرنے لگے اور زندگی مصروف سے مصروف تر ہوتی چلی گئی۔ شادی کو 1 سال گزرا تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور اسی دوران میرے بھائی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ میرے بھائی نے اپنی پسند سے رشتہ پکا کروایا تھا، اس لیے نہ اماں کو کوئی مسئلہ ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی اعتراض تھا، بلکہ ہم خوش تھے کہ اب گھر میں ایک اور عورت آ جائے گی اور اماں کا دل لگ جائے گا۔ پھر میرے بھائی کی 8 مہینے بعد شادی تھی اور میرے حمل کا بھی 8واں مہینہ تھا، اس لیے میں پاکستان نہ جا سکی اور یوں میں نے اپنے بھائی کی شادی مس کر دی۔ جس دن میرے بھائی کی بارات تھی اس دن میں سارا وقت خاموشی سے ایک کونے میں آنسو بہاتی رہی تھی۔ اپنے بھائی کی شادی میں شریک نہ ہونے کا غم کیا ہوتا ہے یہ صرف مجھ جیسی پردیسی عورتیں ہی سمجھ سکتی ہے۔ میرا دل سارا وقت خون کے آنسو روتا رہا تھا۔ رضوان نے مجھے بہت تسلی دی تھی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد وہ مجھے اور بچے کو پاکستان بھیج دیں گے، اور میں جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں، اس لیے میں نے خود کو دلاسا دے دیا تھا۔ فون پر اماں اور بھائی کو مبارکباد دی تھی۔ اپنی نئی نویلی بھابھی سے بھی میری بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے بہت محبت اور پیار سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے امریکہ سے ان کے لیے بہت سارے تحائف بھی بھیجے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ جیسے میرا بچہ 6 مہینے کا ہوگا میں پاکستان کے لیے سفر کروں گی، کیونکہ امریکہ سے پاکستان کا سفر ایک طویل سفر تھا۔ ہوائی جہاز میں بھی کم سے کم 24 گھنٹے لگتے تھے، اور میں چھوٹے بچے کے ساتھ اکیلے اتنا لمبا سفر کرنے سے ذرا خوفزدہ ہو رہی تھی۔ پھر میرا بیٹا 6 مہینے کا ہوا اور میں نے پاکستان جانے کی بات کی تو میرے شوہر نے فوراً مجھے پاکستان بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ میں اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر اپنے گھر پہنچی تو اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میری ماں سوکھ کر ہڈی کا ڈھانچہ ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ دونوں بھائی مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے تھے۔ میں بہت سارے تحائف لے کر گئی تھی۔ میری بھابھی نے سارے تحائف دے کر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور میرے ساتھ ان کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بھابھی ایک روایتی بھابھی کی طرح مجھے دیکھ کر ناراض نہیں ہوئی ہے یا اس کا منہ نہیں بنا ہے، بلکہ وہ خوش تھی۔ لیکن میری اماں بالکل خاموش تھی۔ ابا بھی بہت بیمار نظر آ رہے تھے۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھا کہ اماں آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ یہاں تو ابا کی خدمت کرتی نظر آتی یا پھر گھر کے کام کرتے ہوئے مجھ سے بات چیت کرتی رہتی۔ کئی بار میں نے اماں سے کہا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتی، سارا وقت کاموں میں کیوں لگی رہتی ہے، تو اماں کہتی کہ کیا کروں، میرا دل ہی نہیں لگتا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھنا چاہا لیکن اماں کچھ نہ بولی، یہاں تک کہ میری واپسی کا وقت ہو گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے اور میں اماں کے گلے لگی تو اماں کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کو اس طرح تو میں نے اس وقت بھی روتے نہ دیکھا تھا جب میں رخصت ہو کر امریکہ جا رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا اماں کیا ہوا ہے، تو اماں کہنے لگی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تجھے خود سے بہت دور کر دیا ہے، اگر تو یہاں ہوتی تو مجھے بہت آسرا رہتا۔ اماں کی باتوں کا مفہوم میری سمجھ سے باہر تھا، جبکہ بھائی نے اماں کو ڈانٹا تھا کہ اس کی فلائٹ کا وقت ہو گیا اور اب آپ اسے پریشان کر رہی ہیں، اس طرح اس کا سفر کیسے کٹے گا۔ بھائی کی بات پر اماں نے اپنے آنسو پونچھے تھے، پھر کہنے لگی بیٹی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، بس تیری بہت یاد آتی ہے تو مجھے روز فون کیا کرنا۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا تھا، فون تو میں پہلے بھی کرتی تھی لیکن جب سے بچہ ہوا تھا روزانہ نہیں کر پاتی تھی، مگر اب میں نے سوچا تھا کہ روز فون کر کے اماں ابا کی خیریت معلوم کرتی رہوں گی، کیونکہ ابا تو حد سے زیادہ ہی بیمار ہو چکے تھے۔ بس مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میری بڑی بھابھی بہت اچھی تھی، وہ اماں کے آگے پیچھے پھرتی، ان سے باتیں کرتی، ان کی خدمت کرتی نظر آتی تھی۔ میں نے 1 مہینے میں یہی دیکھا تھا کہ میری بڑی بھابھی نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا اور میرے ماں باپ کے بھی وہ پورا خیال رکھ رہی تھی۔
لیکن اماں کی آنکھوں کی اداسی اور بے چینی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں واپس امریکہ پہنچی تو دوبارہ سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اب میرا بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا تھا تو شرارتی بھی ہو رہا تھا۔ سارا دن اس کے پیچھے کہاں گزرتا پتہ نہ چلتا، اور پھر ایک دن اور رات کا فرق ہونے کی وجہ سے اماں ابا سے فون پر بات کرنا بھی تھوڑا مشکل لگتا تھا، لیکن میں پھر بھی ہر دوسرے دن ہی اماں کو فون کرتی۔ اماں بس اپنی خیر خیریت بتاتی اور میری خیر خیریت پوچھ کر فون بند کر دیا کرتی۔ میرے اور اماں کے درمیان کوئی طویل بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی 2 سال کا عرصہ تیزی سے گزر گیا اور اماں نے مجھے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی اسد کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور کہا، اچھا ماں، لڑکی بھی دیکھ لی؟ مجھے نہیں بتایا، کیونکہ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اسد کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اماں کہنے لگی، میں نے کہاں دیکھی ہے، تمہاری بڑی بھابھی نے رشتہ طے کروایا ہے، دراصل وہ اپنی چھوٹی بہن کو ہی رخصت کروا کر لا رہی ہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، اماں دونوں بہنیں مل کر گھر سنبھال لیں گی۔ بڑی بھابھی تو ویسی بہت اچھی ہیں، ان کی بہن بھی آ جائے گی تو مجھے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی جب 2 بہنیں بیاہ کر آتی ہیں تو پھر بھائیوں میں بھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ میری بات پر اماں کچھ نہ بولی اور خاموش رہی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بات ہے جو اماں کو کھٹک رہی ہے یا اماں مجھے بتا نہیں رہی، اسی لیے میں نے پھر پوچھا، اماں کیا بات ہے؟ کیا آپ کو بھابھی کی بہن پسند نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اماں کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں چاہتی تھی کہ اسد کی شادی تمہاری خالہ کی بیٹی سے ہو، لیکن جو خدا کو منظور۔ اماں نے زرینہ کے حوالے سے بات کی تھی اور ذرا اچانک مجھے یاد آیا تھا کہ اماں نے کافی عرصہ پہلے بھی ایک دفعہ اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، پریشان ہونے کی کیا بات ہے اماں، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیا پتہ بھابھی کی بہن ہی اسد کے لیے پرفیکٹ ہو، اور پھر دونوں بہنیں مل کر گھر سنبھال لیں گی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ زرینہ کے نصیب میں کچھ اور لکھا ہوگا۔ میں نے اماں کو تسلی دی تھی اور پھر فون رکھ دیا تھا۔ پھر اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور میں پھر حاملہ ہو گئی۔ میرا بڑا بیٹا تھا، دوسری بات اللہ نے مجھے بیٹی دی اور میری بیٹی کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی اسد کی شادی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنے بھائی کی شادی میں نہیں جا سکی۔ افسوس تو مجھے بہت تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ابھی اتنی جلدی میں دوبارہ نہیں جا سکوں گی، کیونکہ اب میرے بچوں کے اسکول وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع ہونا تھا اور بار بار پاکستان جانے میں خرچہ بھی بہت زیادہ آتا تھا۔ پھر رضوان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی والدہ بھی بہت بیمار تھی، انہیں چھوڑ کر میرے لیے پاکستان آنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی ساس کی خدمتوں میں لگی رہتی یا پھر اپنے بچوں کو سنبھالتی رہتی۔ اب تو میں گھر بھی بہت کم فون کر پاتی تھی، جب بھی فون کرتی تو پیچھے سے اتنا شور شرابہ آتا کہ ڈھنگ سے بات نہ ہو پاتی، کیونکہ اب میرے دونوں بھائی بھی بچے والے ہو گئے تھے۔ بڑی بھابھی کے 2 بچے تھے اور چھوٹی والی اب امید سے تھی۔ میں خوش تھی کہ اماں کے گھر میں خوشیاں آ گئی ہیں، آنگن میں رونق ہو گئی ہے، پوتے پوتیوں کے ساتھ اماں کا دل لگ گیا ہوگا۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد مجھے اپنے والد کے انتقال کی خبر ملی تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس بار بھی میں صرف فون پر ہی اپنی اماں سے اس غم کو بانٹ سکی، اور پھر ابا کے انتقال کے بعد اماں کو چپ سی لگ گئی۔ میں فون کرتی تو اماں بامشکل ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ میری اکثر بات تو بھابھیوں سے ہوتی تھی اور وہ کہتی کہ اماں بالکل ٹھیک ہے، بس اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، بہت کم ہی بات کرتی ہیں۔ بھابھیاں مجھے اماں کی خیر خیریت دیتی اور مجھے تسلی ہو جاتی۔ مجھے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ میری دونوں بھابھیاں ہی بہت اچھی تھیں، دونوں ہی مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتی تھیں۔ میں ہر موقع پر ان کے لیے تحائف بھیجتی، وقفے وقفے سے بھائیوں کو پیسے بھیجتی رہتی تاکہ انہیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، اور اماں کے خرچے کے لیے بھی اب میں نے باقاعدگی سے پیسے بھیجنا شروع کر دیے تھے تاکہ میری اماں کی ضرورت کو ہر چیز وقت پر مل جائے۔ اس سب کا کریڈٹ میرے شوہر رضوان کو جاتا تھا، جنہوں نے کبھی مجھ پر کسی طرح کی روک ٹوک نہیں لگائی، نہ مجھ پر کوئی پابندی تھی۔ مجھے جو جیب خرچی ملتی وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں اس سے انسان سے اپنی ماما کے لیے بھی خرچہ بھیج دیا کہ میں اسے آسانی سے اپنی اماں کے لیے بھی خرچہ بھیج دیا کرتی تھی۔ رضوان ہر طریقے سے ایک بہترین شوہر اور بہترین باپ ثابت ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ کا یہ فیصلہ میری پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا چلا گیا اور سال پر سال گزر گیا۔
میرے دونوں بچے اسکول جانے لگے، میری ساس کا انتقال ہو گیا اور میں پوری طرح سے پردیسی ہو گئی۔ 10 سال کہاں گزرے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ ان 10 سالوں میں میں نے اپنی ماں کی خیر خیریت پوچھنا نہیں چھوڑی تھی۔ بس فرق اتنا آیا تھا کہ اب اماں کے بجائے بھابیاں ان کی خیریت دیا کرتی تھی، کیونکہ اماں نے بولنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ بھابیاں بتاتی کہ اماں خود سے ہی خوش نہیں رہنا چاہتی، ہر وقت خود کو کمرے میں بند رکھتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ایسا ابا کی موت کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اماں نے ابا کے سوا زندگی میں کبھی کسی کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ابا کی طرف ہی دیکھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ابا کی موت کی وجہ سے سنبھل نہیں پائی تھی۔ 10 سال پورے ہوئے، بچے کچھ قابل ہوئے تو رضوان کہنے لگے کہ اب تم بچوں کو یہیں میرے پاس چھوڑ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارو، بچوں کا خیال میں رکھ سکتا ہوں، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ رضوان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا، لیکن میں رضوان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ پھر رضوان نے میرا ٹکٹ کروا دیا اور کہنے لگے کہ بچوں کو میں پوری طرح سے سنبھالوں گا، تم بے فکر ہو کر 2 مہینے اپنی ماں کے ساتھ گزار کر آنا۔ انہوں نے اماں کے لیے مجھے بہت سارے تحائف دلوائے، بھابھیوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دلوائیں اور کافی سارے کھلونے اور تحفے لے کر میں اپنے گھر پہنچی، لیکن بنا کسی کو انفارم کیے، کیونکہ میں اپنی ماں اور بھابھیوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا، بہت شدید گرمی ہو رہی تھی۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی تھی اور سیدھے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تھی۔ اپنا سارا سامان اتار کر میں کتنی دیر دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ یہ گلی اب بھی ویسی کی ویسی تھی، میرا گھر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ بچپن کی ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی، اور پھر میں نے آہستگی سے گھر کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ لیکن جو پہلا منظر مجھے نظر آیا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں سڑی دوپہر میں دھوپ میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پورے وجود پر دھوپ پڑ رہی تھی، اور میری بھابھیاں جو شاید اپنے کمروں میں تھیں ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میری بڑی بھابھی رخسار بہت تیز آواز میں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، نہ جانے یہ بوڑھی کب مرے گی، کب تک ہمیں اس کو برداشت کرنے پڑے گا۔ اوپر سے وہ منحوس اس کی بیٹی بار بار فون کر کے دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اماں کیسی ہے، اماں ٹھیک ہے یا نہیں؟ شکر ہے خدا کا 2-3 دن سے اس کا فون نہیں آیا۔ جھوٹ بولتے بولتے میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، نہ اس بڈھی کو کچھ ہوتا ہے، نہ اسے وہاں پردیس میں بیٹھ کر آرام آتا ہے۔ رخسار بھابھی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنی ماں کے قریب پہنچی تھی، جس کا آدھا منہ ٹیڑھا تھا اور ایک ہاتھ اور پیر شاید کام نہیں کرتا تھا۔ مجھے دیکھتی اماں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، مگر زبان سے لفظ ادا نہ ہوئے تھے، اور مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا کہ انہیں فالج ہو چکا ہے۔ میں نے بے اختیار اماں کے چہرے پر ہاتھ لگائے تو میری نظر چارپائی پر موجود کپڑوں پر پڑی اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے باریک کپڑے تھے۔ میں نے تیزی سے اماں کو بلایا تو دیکھا کہ وہ کپڑے اماں کی کمر کے زخموں پر پڑے تھے۔ نہ جانے اماں کب سے اس طرح دھوپ میں چارپائی پر پڑی تھی، جس کی وجہ سے ان کی کمر سڑ چکی ہے اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری آواز بھی حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں بس اماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنی بے بس ماں کو دیکھ رہی تھی، جو خود ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور بہوؤں نے اسے کسی کچرے کی طرح گھر کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ میری بھابھیوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، کبھی وہ اپنے بچوں پر چیختی تو کبھی اماں کو برا بھلا کہتی اور بد دعائیں دیتی کہ یہ بڈھی تو مرتی بھی نہیں، جلدی سے میرے تو یہ گھر ہمیں حاصل ہو جائے۔ بوڑھے نے بھی جاتے جاتے یہ گھر اس عورت کے نام کر دیا، ورنہ تو کب کا میں اسے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آتی۔ پھر چھوٹی بھابھی کی آواز آئی، آپ ہی ایسے تو نہیں کہیں، اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کتنا پیسہ بیچتی ہے، ہمارے بچے کتنے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تحفے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک آتے ہیں، اب دیکھیے گا پھر مہینہ شروع ہوگا تو وہ کتنی بڑی رقم بیچ دے گی، اگر یہ مر گئی تو وہاں سے زینت نے پیسے اور تحفے دینا چھوڑ دینا ہے۔ اچھا یہ بڈھی زندہ ہے، کون سا ہمیں کچھ کہتی ہے، خاموش تو پڑی ہے، دفع کریں آپ، کیوں اس کی طرف دیکھتی ہیں؟ چھوٹی بہن نے بڑی بہن کو سمجھایا تھا اور وہ پھر خاموشی چھا گئی تھی، اور میں اپنی ماں کو سینے سے لگا کر آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ کچھ دیر ایسی گزر گئی تھی اور پھر میرا بڑا بھائی گھر میں داخل ہوا تھا۔
اس نے مجھے دیکھا تو بالکل حیران رہ گیا اور پھر تیزی سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی آواز پر دونوں ہی بھابیاں فوراً باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بھائی نے مجھے سینے سے لگانا چاہا تو میں نے بھائی کو دھکا دے دیا، خود سے دور کیا اور کہا کہ خبردار جو میرا نام بھی لیا، مجھے باجی کہا یا میرے قریب آئے۔ یہ خیال کیا ہے تم دونوں نے مل کر اماں کا؟ اماں کے زخموں میں کیڑے پڑ رہے ہیں، بالوں میں کتنی جویں ہیں، نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اماں کو نہائے ہوئے۔ تم نے کبھی اپنی ماں کو میلا کچیلا دیکھا تھا؟ یہ وہی ماں جو گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ ہمیں صاف ستھرا بھی رکھتی تھی، اسکول بھی بھیجتی تھی، ہمیں پڑھائی بھی کرواتی تھی اور ہمارا گھر بھی شیشے کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ آج تم نے اس ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اماں کا یہ حال کیسے ہوا بتاؤ مجھے۔ میں بڑے بھائی سے پوچھ ہی رہی تھی کہ جب چھوٹا اسد بھی چلا آیا۔ باجی کہہ کر وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے بھی انگلی کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ خبردار، میں تم میں سے کسی کی باجی نہیں ہوں۔ جو میری ماں کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ اس ماں نے ہمیں پیدا کیا، اپنی ساری زندگی ہمیں دی، اور تم لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر میری ماں کا یہ حال کیا ہے۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اسد بھی رونے لگا، کہنے لگا باجی میرا ضمیر مجھے دن رات دودھ کاٹتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بڑے بھائی اور بھابھی کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہے۔ انہیں اس گھر کا لالچ ہو چکا ہے اور ابا نے جاتے جاتے یہ گھر اماں کے نام کیا تھا، کیونکہ وہ بڑی بھابھی کی لالچ کو پہچان چکے تھے۔ اماں میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتے تھی، لیکن بھابھی نے بہت زور زبردستی اور لڑائی جھگڑے سے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا دی۔ دونوں بہنیں بالکل ایک جیسی ہیں، دونوں نے مل کر ہمارا جینا مشکل کر دیا۔ بڑے بھائی تو پھر بھی بھابھی کی باتوں میں آ کر خوش اور مطمئن ہے، لیکن میں کس طرح رہ رہا ہوں یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اماں اور میں ہم دونوں ہی بھابھی کے عتاب کا شکار ہوئے ہیں، اور اب بھابھی کی بہن میری بیوی بن کر میری زندگی کو جہنم بنا چکی ہے، لیکن یہ میرے بچوں کی ماں ہے، بس اسی لیے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسد میرا ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا، جبکہ بڑا بھائی پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، جبکہ دونوں بھابیاں کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ ہم نے کیا غلط کیا؟ تمہارے باپ نے جاتے جاتے بیٹوں کو حصہ دینے کے بجائے سب کچھ اس بڑھی کے نام پر کر دیا۔ اوپر سے فارغ ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری ہم دونوں پر آ گئی۔ اب میں بچے سنبھالوں یا اس بڑھی عورت کو دیکھوں؟ یہ صرف تمہارے بھائیوں کی ماں نہیں ہے، تمہاری بھی ہے۔ لے جاؤ تم اسے اپنے ساتھ، لیکن اسے کہو کہ اپنے بیٹوں کا حصہ دے کر جائے۔ بڑی بھابھی نے انتہائی بغیرتی اور بے شرمی سے اپنے دل کی بات میرے سامنے رکھی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے اپنے بڑے بھائی پر تھی، جسے ہرگز اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اور اس کی بیوی اماں کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ میں نے بڑے بھائی کو نفرت سے دیکھا اور کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے جہاں جانا چلے جائیں۔ یہ گھر اماں کا ہے اور جب تک اماں زندہ یہ گھر اماں کے نام پر ہی رہے گا۔ اگر ابا نے یہ فیصلہ کیا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ شاید ابا نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کا خون کس طرح سفید ہو چکا ہے۔ میں نے اسد کو بھی ناراضگی سے دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ بیوی کے آگے تم اتنا بے بس کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ تمہارے بچوں کی ماں تو اس چارپائی پر جو پڑی ہے وہ تمہاری ماں ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض تھا۔ روز محشر تم خدا کو کیا جواب دو گے کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میری بات سن کر اسد اور بری طرح رونے لگا۔ بڑے بھائی بھی شرمندگی سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں کسی کو یہاں سزا دینے یا معاف کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی ماں سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت مشکل سے اٹھایا اور انہیں واش روم تک لے گئے، نہلایا دہلایا، انہیں صاف ستھرا کیا، پھر اسد کے ساتھ انہیں ہسپتال لے گئے۔ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا، شکر تھا کہ کیڑے بہت اندر تک نہیں گئے تھے۔ ڈاکٹر نے صفائی ستھرائی شروع کی تھی اور کچھ ہی دنوں میں اماں کے جسم سے سارے کیڑے ختم ہو گئے تھے۔ اماں کا فالج سیدھی طرف تھا، اسی لیے ان کے لیے بولنا کافی مشکل تھا۔ میں نے اماں کی دوائیاں شروع کروا دی تھی۔ بڑے بھائی اور بھابھی ابھی تک گھر میں تھے، لیکن میں نے ان سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسد نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس بات پر بڑی بھابھی نے خوب ہنگامہ کیا تھا، لیکن اسد کا کہنا تھا کہ وہ کمزور تنہا نہیں ہے، اسے میرا ساتھ مل گیا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ مرد ہو کر وہ کیسے اپنی بیوی کے آگے اتنا کمزور پڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں میں بڑے بھائی کو بھی پوری طرح اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جب اماں کافی حد تک ٹھیک ہوگی وہ
اماں سے معافی مانگنے لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن میں انہیں معاف نہیں کر سکی تھی، اسی لیے میں نے انہیں نہ سینے سے لگایا اور نہ ہی اپنی بھابھی کو معاف کیا۔ اسد نے کسی طرح پیسے جمع جوڑ کر کے بڑے بھائی کو حصہ دیا اور بھائی اور بھابھی خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسد کی بیوی زیادہ بری نہیں تھی، وہ اپنی بڑی بہن کی باتوں میں آ کر بہکی تھی، اس لیے میں نے اسد سے کہا کہ اس سے بات کرو، اگر وہ ٹھیک طریقے سے رہنا چاہتا تو اسے واپس لے آؤ، بچوں کا ساتھ ہے، اس طرح اپنے بچوں کو خود سے دور نہ کرو۔ چھوٹی بھابھی رخسار بھائی سے دور ہو کر بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ جب اسد نے اس سے بات کی تو وہ خود ہی واپس آ گئی، اس نے اماں سے اور مجھ سے معافی مانگی اور اماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ 2 مہینے رہ کر میں واپس امریکہ کے لیے فلائٹ لے چکی تھی، اس سے زیادہ پاکستان میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اماں کے لیے آئی تھی۔ میری واپسی پر اماں کی حالت کافی بہتر تھی اور اسد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اماں کا بہت خیال رکھے گا۔ پھر ویڈیو کال کا اور دور آ گیا تھا، اس لیے میں اماں کو روزانہ ویڈیو کال کرنے لگی، جس کی وجہ سے مجھے صحیح طریقے سے اماں کی خیر خیریت ملنے لگی۔ رخسار نے باقی اماں کا بہت خیال رکھا تھا، اس کے بچے بھی اماں کے بہت قریب ہو چکے تھے۔ میری بڑی بھابھی جو بظاہر تو اچھی بنتی تھی، لیکن در حقیقت وہ بہت ہی بری عورت تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ بری طرح بستر پر پڑی تھی، کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ تب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ بڑے بھائی پھر اماں کے پاس آئے اور اماں سے معافی مانگی۔ اماں تو انہیں پہلے بھی معاف کر چکی تھی۔ اماں نے بھابھی کی بیماری کا سن کر انہیں بھی معاف کر دیا، لیکن اسد نے انہیں دوبارہ اپنے گھر میں اور زندگی میں جگہ نہ دی۔ آج بڑے بھائی اور بھابھی اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہے۔ ان کے بچوں نے وہی سیکھا جو اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں اب پابندی سے اپنی ماں کو فون کرتی ہوں، ہر 2 سال بعد وطن کا چکر لگاتی ہوں۔ میری ماں بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی اور بھابھی بھی اب اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے، لیکن میرا بڑا بھائی اور بھابھی آئے دن کسی نہ کسی مسئلے کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی نے گھر سے بھاگ کر کسی عجیب و غریب لڑکے کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ بیٹا بری صحبتوں میں پڑ گیا ہے اور وہ دونوں ہر وقت اپنے بچوں کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بھائی مجھے فون کر کے بہت آنسو بہاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا انہیں دنیا میں مل گئی ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ سزا بھی ان کے لیے ناکافی ہے۔ ہر ایسا انسان، ہر ایسا مرد اور عورت جو ایک ماں کو اس حال میں پہنچا دیں کہ اس کے وجود میں کیڑے پڑ جائیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کو معاف کر دوں، لیکن میرا دل مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ کئی بار بھائی مجھے فون کر کے اپنی اور بھابھی کی طرف سے معافی مانگ چکے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ جو منظر میں نے اس دن اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی ماں کی کمر سے نکلتے ہوئے ان کپڑوں کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، اس منظر کو میں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ کیسے معاف کر دوں میں ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے میری ماں نے اس قدر تکلیف اٹھائی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میرے بھائی بھابھی معافی کے حقدار ہیں؟ کیا مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو معاف کر کے اپنی ماں کے ان زخموں کو بھلا دینا چاہیے، یا پھر وہ اور بھی زیادہ سزا کے مستحق ہیں؟